بالله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ تو ہمیں حاسدین کی حسد کی شر سے بچا۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے، حسد کی تعریف یہ ہے کہ جو حاسد شخص ہوتا ہے، یعنی حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو تو نے چیز فلاں شخص کو دی ہے، یہ چیز اس سے چھین لے اور مجھے دے دے۔ یہ ہے حسد، اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، دو تمنائیں ہیں، اور یہ ہے حسد، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور رشک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ یہ جو چیز تو نے فلاں شخص کو دی ہے، تو یا اللہ اس کو بھی رہے اس کے پاس، اس کے لیے برکت ڈال اور ساتھ ساتھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور رشک کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنا شیطان کا کام ہے اور رشک کرنا صحابہ اکرام کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ کرام میں سے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، او میرے صحابہ حسد نہ کرنا، حسد سے دور رہنا، حسد سے بچنا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے دور رہنا، اس سے محفوظ رہنا، بچنا اس سے، کیونکہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے ایک شخص کے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ فرشتے اعمال کو لے کر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اب ان اعمال کا آپ دیکھیں نا، وہ اعمال سورج کی طرح چمک رہے ہیں، دلہن کی طرح آرستہ ہیں، اس میں کئی حج بھی ہیں، کئی عمرہ بھی ہیں، جہاد بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہیں، بہت بڑے بڑے نیک اعمال ہیں۔ مگر جب وہ فرشتہ ان اعمال کو لے کر 5ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے، او فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ نہ، رک جاؤ، ان اعمال کو لے کر آگے مت آنا، بلکہ ان اعمال کو لے جاؤ اور عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو۔ وہ دربان فرشتہ کہے گا کہ ان اعمال کو لے کر آگے مت آنا، بلکہ یہ اعمال لے جاؤ
اور اس شخص کے عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو۔ اب وہ اعمال سورج کی طرح روشن ہیں، اس میں کئی حج ہیں، عمرے ہیں، جہاد ہے، صدقہ و خیرات ہیں، بہت بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، مگر فرشتہ کہہ رہے ہیں انہیں لے جاؤ اور عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو۔ تو آواز آئے گی آسمان کا دربان، فرشتہ کہے گا او فرشتوں تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یہ یاد رکھنا اس نے بہت نیکیاں بھی کی، اس نے حج بھی کیے، صدقہ و خیرات بھی کیے، مگر یاد رکھنا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کسی دوسرے شخص کے پاس دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگ پڑتا تھا۔ یعنی یہ حسد کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، تو اس حسد کرنے کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماؤں گا، نہ یہ حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، چاہے جتنے اعمال کرے، مگر یہ حسد کرتا ہے دوسروں کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے جلن ہوتا ہے، حسد کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اعمال کو میں قبول نہیں فرماتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حاسدین یعنی حسد کرنے والے کے اعمال کو 5ویں آسمان سے اوپر مت آنے دینا۔ اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے حسد کرنے والے سے کہ اس کے اعمال کو 5ویں آسمان سے بھی اوپر نہ لانا، کیونکہ میں اس کے اعمال کو بالکل قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حسد کرتا ہے، میری تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، جو میں نے چیزیں اپنے محاذ فضل سے لوگوں میں تقسیم کی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ان سے چھین جائیں اور مجھے مل جائیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں پر راضی نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ حاسد جو شخص ہوتا ہے اس پر اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض، کیونکہ وہ ان دونوں کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ حسد نہ کرنا، حسد سے دور رہنا، اور میں حسد والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ لیکن جو حاسد شخص ہوتا ہے پھر اس سے اللہ بھی ناراض، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ حسد سے دور رہنا، کیونکہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ حسد کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور رش کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو چیز تیری فلاں شخص کے بندے کے پاس ہے اس کے لیے اس چیز میں برکت ڈال اور ساتھ ساتھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو رش کرنے کا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ، 2 قسم کے لوگوں کے ساتھ رشک ضرور کیا کرو، 2 قسم کے لوگوں کے ساتھ رشک ضرور کیا کرو، حسد نہیں رشک کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو نا وہ کون سے 2 لوگ ہیں، کون سے 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے رش کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا حق حلال کا رزق ہو، مال ہو کثیر تعداد میں، اور وہ اس دولت کو اللہ کے دی ہوئی دولت کو لوگوں میں تقسیم کرے، لوگوں میں بانٹے، یعنی سخاوت کرے۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رشک ضرور کیا کرو۔ جس کے پاس دولت ہو، اللہ کے دیا ہوا مال ہو اور وہ لوگوں میں تقسیم کرے، سخاوت کرے، تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تم رشک کیا کرو۔ اور فرمایا دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم والی دولت ہو، جن کا سینہ علم سے لبریز ہو، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی رش کیا کرو۔ وہ جن کا سینہ علم سے لبریز ہو، علم والے ہوں، عالم دین ہو، اور وہ صبح شام تقسیم کریں، لوگوں کو بتائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے بوچیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کام لیں۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رش کرنا ہے، حسد نہیں کرنا بلکہ رش کرنا ہے۔ تم نے کہنا ہے یا اللہ تیرے فلاں شخص کے بندے کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، اور وہ سخی بندہ ہے، وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ لوگوں میں بانٹتا ہے۔ یا اللہ اگر وہ دولت، وہ مال مجھے بھی اگر مل جائے تو میں بھی تیرا سخی بندہ بن سکتا ہوں۔ اس سے چھیننے کی بدعا نہیں کرنی بلکہ کہنا ہے کہ یا اللہ وہ ساتھ ساتھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یعنی یا اللہ
فلاں شخص کے پاس بہت دولت ہے، مال ہے، تیرا دیا ہوا حق حلال کا رزق ہے، تو یا اللہ اگر وہ دولت مجھے بھی عطا فرما دے تو میں بھی تیرا سخی بندہ بن جاؤں گا۔ یا اللہ تیرے فلاں شخص کے بندے کے پاس علم ہے، وہ معلم ہے، لوگوں میں علم کو تقسیم کرتا ہے، تو یا اللہ اگر وہ علم مجھے بھی عطا فرما دے تو میں بھی تیرے ان لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جائے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو رش کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دے دیا ہے، حسد نہیں کرنا بلکہ رش کرنا ہے، کیونکہ رش کرنا صحابہ کرام کا کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رش کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رش کیا، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بھی ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رش کیا۔ یعنی رش کرنا صحابہ کرام کا کام ہے، کیونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ حسد نہ کرنا، حسد سے دور رہنا، کیونکہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ تم نے حسد نہیں کرنا بلکہ رش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ چیز تیری فلاں بندے کے پاس ہے، اس کے پاس رہے، اس میں برکت ڈال، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حسد سے محفوظ رکھ یا اللہ، اور رش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔